بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت نہم کی اسلامیات کی لازمی بک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بک کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ٹوٹل 7 اسباق ہیں، جس میں سے ہم باب نمبر اول کا الف پارٹ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ الف پارٹ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ترجمہ قرآن مجید ایک علیحدہ نصاب کے طور پر آپ کی نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کا ایک علیحدہ سے آپ کا پرچہ ہوگا جو کہ 50 مارکس کا ہوگا۔ ترجمہ قرآن مجید کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے آج تعارف قرآن مجید۔ تعارف قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ صفحہ نمبر 2 پر ہے، اور اس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے۔ لفظ قرآن قرأتن سے ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، جو کہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب کہتے ہیں سب سے قریبی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات اور واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ ترین کتاب قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ حقانیت اٹ مینس سچائی، سچے ہونے کی یہ دلیل ہے، حق ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں یعنی 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی عالمگیریت۔ عالمگیریت کا مطلب ہوتا ہے تمام عالم کے لیے یہ کتنی وسیع کتاب ہے، سب کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح نبی کریم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام بنی انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو کس طرح جمع کیا گیا اور اس کو کیسے لکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی، طیبہ کہتے ہیں مقدس پاک حیات، زندگی میں ہی اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآن آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا، اور عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلوں، یہاں ان ورڈ ایکسٹرا ہے، آپ لکھیں گے عموماً پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ یہ قرآن مجید عہد نبی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ عہد صحابہ کرام میں جمع و تدوین قرآن مجید، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب صحابہ کرام کا دور ہوا تو ان کی زمانے میں کیسے قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور کیسے تحریر کیا گیا۔ نبی کریم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ نشر و اشاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگے کاپی کر کے بھیج دینا، کسی چیز کو پبلش کر دینا، اس کا آغاز گورنمنٹ کی سطح پر نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کے جمع و تدوین کا آغاز کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ حضرت زید بن ثابت عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں جو قائم کی گئی تھی کمیٹی، اس نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت، مصحف کہتے ہیں کتاب کی صورت میں، جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، اور حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کروا کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک ہی قرأت پر متحد کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے MCQs کی جانب۔ آپ نے پڑھا کہ لفظ قرآن کا کیا معنی ہے، تو لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ الف آپشن اس کی رائٹ آپشن ہے۔ پیج نمبر 4 پہ دیکھیے، تمام مسلمانوں کو ایک قرأت اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت کا نام کون سا تھا؟ یہاں ہم نے پڑھا وہ حضرت عثمان تھے، تو یہاں پہ حضرت عثمان کو ٹک لگا دینا ہے۔ کس جنگ میں قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے؟ تو ہم نے پڑھا یہاں پہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، تو یہ آپ نے الف کو ٹک لگا دینا ہے۔ حکومت سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کے جمع و تدوین کے لیے ایک سربراہ مقرر کیے گئے تھے، وہ بھی ہم نے پڑھا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کو منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس رہا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا وہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں رہا تھا، تو آپ نے بی آپشن کو ٹک لگا دینا ہے۔ بڑھتے ہیں مختصر جوابات کی جانب۔ پہلا سوال دیکھیے، قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کیجیے۔ تو طلباء آپ نے یہاں لکھنا ہے تعارف قرآن مجید، اور آپ کے پاس فرسٹ پیج پہ کافی زیادہ تعارف موجود ہے، اس میں سے آپ جو چاہیں جہاں تک چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر یہاں سے یہاں تک لکھ دیں یا یہاں سے یہاں تک لکھ دیں تو اٹس انف۔ کوشچن نمبر 2 دیکھیے، قرآن مجید کی ایک عالمگیر کتاب ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 2 کے لیے آنا ہے آپ نے پیج نمبر 2 کی جانب، جہاں قرآن مجید کی عالمگیریت موجود ہی ہے، یہی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج ٹرن کریں گے اور صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں گے، رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، یا آپ نے کمپلیٹ پیراگراف یہاں تک لکھ دینا، یہ دیکھیے یہاں تک کمپلیٹ، ٹھیک ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3 کی جانب، سوال نمبر 3 ہے قرآن مجید کے قیامت تک کے لیے محفوظ ہونے کی وجہ بیان کیجیے، اور اس کا جواب ہے پیج نمبر 2 پر۔ ہاں آپ اس کی ہیڈنگ دیں گے محفوظ ترین کتاب، اور اس کی اسی ہیڈنگ میں لائن نمبر 3 پہ دیکھیے، قرآن مجید قیامت تک انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ آپ نے کمپلیٹ ترجمہ بھی اس کا لکھ دینا ہے۔ یہ آپ کے ہو جائیں گے 3 سوال۔ اب ہم پڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ قرآن مجید کا اعجاز تحریر کریں۔ تو قرآن مجید کے اعجاز کے لیے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اعجاز قرآن مجید یا قرآن مجید کا اعجاز کے لیے ہم بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 2 کی جانب۔ آپ نے یہاں ہیڈنگ دینی ہے اعجاز قرآن مجید، اور آپ نے محفوظ ترین کتاب کی فرسٹ لائن سے لائن نمبر 3 تک یہ آپ نے کمپلیٹ لکھ دینا ہے سوال نمبر 4 کا آنسر۔ اب ہم بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 5 کی جانب۔ سوال ہے کہ عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید کی وضاحت کریں، یعنی نبی کریم کے زمانے میں قرآن مجید کس طرح تدوین کیا گیا۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 3 کی جانب دیکھیے، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عہد رسالت میں تدوین قرآن مجید، اور آپ نے کمپلیٹ پیراگراف یہاں سے لے کر اور یہاں تک لکھ دینا ہے۔ یہ نبی کریم کے دور رسالت میں قرآن مجید تدوین کا مکمل جواب ہے۔ تفصیلی جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میری اگلی ویڈیو کا۔ اوکے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں تفصیلی جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔